پرائیویٹ سراغ رساں ولی کوسٹا اپنے گھر سے چند بلاک کے فاصلے پر واقع پارک میں پام کے درخت کے ساتھ کھڑا کم عمر لڑکوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکے جوش کے عالم میں گیند پر جھپٹتے، اسے ٹھوکریں مارتے، فریق مخالف کے گول تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض اوقات وہ آپس میں ٹکرا کر گھاس پر گر جاتے، لیکن فوراً ہی اٹھ کر دوبارہ گیند کا پیچھا کرنے لگ جاتے۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی فریق مخالف پر گول کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ گراؤنڈ کے باہر بیٹھے ہوئے والدین تالیاں بجا کر بچوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب کوئی بچہ گیند کو لے کر آگے بڑھتا تو وہ تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ ولی جانتا تھا کہ فٹ بال کا کھیل امریکہ میں کیوں مقبول ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 7 سالہ بچہ اتنا تھک جائے کہ رات کو اسے گہری اور بھرپور نیند آ جائے اور آپ بے فکر ہو کر کوئی کتاب پڑھیں یا پھر وائن سے شغل فرمائیں، تو بچے کو فٹ بال کھیلنے کے لیے بھیج دیا کریں۔ ولی نے اپنے بچپن میں بہت ہی زیادہ بیس بال کھیلی تھی، جس میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، اس لیے اسے دیر سے نیند آتی تھی۔ ایک گول پوسٹ کے قریب کھلاڑی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سیٹی کی آواز آئی اور ریفری نے پینلٹی سٹروک کا اشارہ دیا۔ ایک لڑکے نے مقررہ جگہ پر گیند کو ہٹ لگائی، جو گول کے بجائے تماشائیوں میں جا کر گری۔ ایک بار پھر حوصلہ افزائی کے لیے آوازیں بلند ہوئیں اور گول کرنے کی جدوجہد دوبارہ شروع ہو گئی۔ مسٹر کوسٹا، ولی نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک عورت اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ چمکیلے سیاہ بال، پرکشش چہرہ۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا بلاؤز، سیاہ پتلون اور آرام دہ جوتے پہن رکھے تھے۔ تم ارسلا سٹیوز ہو؟ ولی کو 2 گھنٹے قبل مسز سٹیوز کی فون کال موصول ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کو ولی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ولی نے اس سے مسئلے کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اصرار کیا کہ وہ سراغ رساں سے ذاتی طور پر ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ شاید وہ ٹیلی فون پر اتنی وضاحت سے اپنا مسئلہ بیان نہ کر پائے۔ اس کا بیٹا دوپہر میں فٹ بال کھیلنے آ رہا تھا اور وہ جگہ ولی کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ اس عورت سے ملنے پر رضامند ہو گیا۔ ان میں تمہارا لڑکا کون سا ہے؟ وہ میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ جس نے 9 نمبر کی سبز شرٹ پہن رکھی ہے۔ ولی نے اس چھوٹے سے لڑکے کو غور سے دیکھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح پرکشش تھا۔ لیکن میں نے اس کی وجہ سے تمہیں فون نہیں کیا۔ دراصل میں اپنی ماں کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے تماشائیوں کی جانب اشارہ کیا۔ قطار کے آخری سرے پر وہ بوڑھی عورت ایک کینوس کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پھولدار لباس اور چہرے پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ ولی نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 75 اور 80 کے درمیان ہوگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور نظریں میدان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے نواسے کو کھیلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی ہے، ولی نے کہا، اور بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ ارسلا نے تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، ان دنوں وہ خاص طور پر بہت خوش ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دھوکہ نہ کھا جائے جس سے اسے تکلیف پہنچے اور اس کی زندگی تاریک ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے پوری بات بتاؤ، ولی نے کہا۔ وہ دونوں ایک قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ مسز سٹیوز نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور بولی، میرے والدین کاسترو کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ہی 90 کی دہائی کے شروع میں کیوبا سے بھاگ کر یہاں آ گئے تھے اور انہوں نے میامی میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے مل کر انشورنس کا کام شروع کیا اور اپنے ہم وطنوں کو خدمات فراہم کرنے لگے۔ بہت جلد ان کا کاروبار جم گیا۔ جب وہ مضبوطی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو ہم دونوں بہنوں کی پیدائش ہوئی۔ سب کچھ بہت ٹھیک چل رہا تھا۔ چند سال قبل وہ ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا اثاثہ تھا کہ وہ بقیہ زندگی آرام سے گزار سکیں۔ وہ اپنا زیادہ وقت نواسے نواسیوں کے ساتھ گزار رہے تھے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ولی نے پوچھا۔ 2 سال قبل میرے والد کو اچانک ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کا اس نے گہرا اثر لیا۔ وہ کئی ماہ تک روتی رہی، پھر اسے گہری چپ لگ گئی اور اب وہ کافی عرصے سے بالکل خاموش ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ اس نے میرے یا میری بہن کے گھر شفٹ ہونے سے بھی انکار کر دیا،
کیونکہ وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی جس سے اس کے شوہر کی یادیں وابستہ ہیں، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو ولی نے تائید کرتے ہوئے کہا، میرے باپ کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں بیوہ ہو گئی، میں اس کا دکھ سمجھتا ہوں، آگے چلو۔ وہ پارک کے باہر دیکھتے ہوئے بولی، بالآخر ہم اور اس کی ایک پرانی دوست اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنا دل بہلانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرے۔ اس نے اپنی اسی دوست کے ساتھ واک اور لنچ پر جانا شروع کر دیا۔ پھر وہ اس کے کہنے پر بوڑھوں کے کمیونٹی سینٹر میں بھی جانے لگی، جہاں بوڑھے افراد کے لیے مل بیٹھنے کے مواقع اور مختلف قسم کی تفریحات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس کے وہاں جانے سے ہم دونوں بہنوں کو بہت سکون ملا، کیونکہ ہم کئی ماہ سے اس کے لیے پریشان تھے۔ بہرحال وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ہاں واقعی اچھا ہوا۔ ایک دن وہ کمیونٹی سینٹر میں ڈومینو کھیل رہی تھی کہ ایک شخص کھیلنے کی نیت سے اس کی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام نارمن کروز ہے۔ وہ میری ماں سے 10 سال چھوٹا یعنی 60 برس کا ہے اور بالکل میرے باپ کی طرح لمبا، ہینڈسم اور مضبوط جسم کا مالک ہے۔ اس نے میری ماں کو بتایا کہ وہ حال ہی میں کیوبا سے آیا ہے۔ جب میری ماں نے پوچھا کہ اس نے وہاں سے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی تو اس نے بتایا کہ وہ 20 برس سے سیاسی قیدی کے طور پر جیل میں بند تھا اور اسے حال ہی میں رہائی ملی ہے۔ اس نے اپنی نظریں ولی پر جما دیں اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تم سمجھ سکتے ہو کہ میری ماں پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ وہ کاسترو سے نفرت کرتی تھی اور اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے کاسترو کا مخالف ہونے کی پاداش میں اپنی زندگی کے 20 قیمتی سال جیل میں گزار دیے۔ لا محالہ میری ماں کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی۔ ولی نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہ خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ میانمی میں مقیم کیوبا سے آئے ہوئے لوگ سیاسی قیدیوں کا محاذ سے آئے ہوئے ہیروز کی طرح استقبال کرتے ہیں۔ ارسلہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دھیرے دھیرے میری ماں اس شخص کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ وہ میرے باپ کو بہت یاد کرتی تھی اور اب خدا نے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک بندہ بھیج دیا تھا۔ وہ اپنا تقریباً سارا وقت ایک ساتھ گزارنے لگے اور اس سے ملنے کے صرف 6 ہفتوں بعد ہی میری ماں نے اعلان کر دیا کہ وہ دونوں اگلے مہینے شادی کر رہے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ میری ماں کے پاس تھوڑی بہت دولت ہے اور وہ اپنی زندگی کے انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ہم صرف یہ اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ میں نارمن کروز کا پس منظر معلوم کروں؟ وہ مایوسی سے بولی، ہمارا خاندانی وکیل یہ کوشش کر چکا ہے، لیکن کیوبا کی حکومت نے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی کہ وہ سیاسی قیدی تھا یا نہیں۔ ولی کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ عام طور پر کیوبا کی حکومت کسی بھی سیاسی قیدی کی موجودگی کا اعتراف نہیں کرتی اور جیلوں میں بند تمام قیدیوں کو عام مجرم گردانتی ہے۔ اس وکیل نے مقامی طور پر بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ارسلہ نے کہا، یہاں ایک سابق سیاسی قیدیوں کی تنظیم ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس تمام سیاسی قیدیوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ کیوبا میں درجنوں کی تعداد میں ایسے مراکز ہیں جہاں زیر حراست قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ انہیں پرانے ریکارڈ میں ایک این کروز کا نام ملا، لیکن اس کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں ملی۔ وہاں موجود شخص کا کہنا ہے کہ اسے جزیرے کے مشرق میں واقع شہر سیبا ستان کے ایک چھوٹے سے مرکز میں رکھا گیا تھا۔ وکیل نے پتہ لگا لیا کہ اس شہر میں ایسا ایک ہی مرکز تھا، لیکن وہ کسی ایسے شخص کو تلاش نہ کر سکا جو کروز کو جانتا ہو۔ کروز کی فیملی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یہاں کیوبا سے آئے ہوئے بہت سے لوگوں کے خاندان آباد ہیں، ان کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ ارسلہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا کہنا ہے کہ وہ اکلوتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین انتقال کر گئے اور دوران حراست اس کا دوسرے رشتہ داروں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہاں اس کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ گویا تمہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس سے مل کر جان سکے کہ اپنے بارے میں وہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ولی نے اسے اپنا 1 دن کا معاوضہ بتایا اور کہا کہ اس کام میں اسے کم از کم 2 دن تو لگ سکتے ہیں۔ ارسلہ نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد چیک لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے،
تم مسٹر کروز سے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ کہ تمہاری فیملی کا ایک نمائندہ اس سے ملنا چاہتا ہے تاکہ شادی سے متعلق تمام امور طے کر لیے جائیں۔ اس سے کہو کہ وہ مجھے فون کرے۔ وہ اس ملاقات سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ گیا اور دوپہر کے کھانے کے لیے رات کا بچا ہوا چکن اور چاول گرم کرنے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل پر کیوبا کے قیدیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اسے ایک ایسی فہرست مل گئی جس میں ہر صوبے کی جیلوں کی الگ الگ تفصیلات درج تھیں، بلکہ کچھ جیلوں کی تصاویر بھی دی گئی تھیں۔ اس فہرست میں 100 کے قریب جیلوں کے نام درج تھے اور ان میں سینتیاگو صوبے کے شہر سان سیباستیان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ ایک ڈبہ نما عمارت کی تصویر تھی جس کی تمام کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس عمارت کے چاروں طرف ایک اونچی دیوار تھی جس کے اوپر خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ اس کے چاروں کونوں پر محافظوں کی چوکیاں بنی ہوئی تھیں۔ ولی نے اس کے بعد سیاسی قیدیوں کے نام سے بنی ہوئی سائٹس دیکھیں۔ ان میں سیاسی قیدیوں کی طویل فہرستیں تھیں۔ اس کے باوجود یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ مکمل فہرستیں نہیں ہیں۔ مرتب کنندہ کا کہنا تھا کہ ان فہرستوں میں شامل کچھ لوگ سیاسی قیدی تھے، لیکن انہیں دوسرے جرائم میں سزا سنائی گئی یا سرے سے ان کے نام ہی ان فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود ولی نے ان فہرستوں کو غور سے دیکھا، لیکن ان میں اسے کہیں بھی نارمن کروز کا نام نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ پرائیویٹ سراغ رساں ہونے کے علاوہ ایک لاطینی کلب کلائنٹ کا سیکیورٹی چیف بھی تھا۔ یہ اس کے بھائی ٹومی کی ملکیت تھا اور اس کا شمار شہر کے مقبول ترین کلب میں ہوتا تھا۔ خاص طور پر اختتام ہفتہ وہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اگلا 1 گھنٹہ کلب کے مختلف امور نمٹانے میں گزار دیا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف سے کوئی مرد بول رہا تھا، کیا میں مسٹر کوسٹا سے بات کر رہا ہوں؟ ہاں، میں کوسٹا ہی بول رہا ہوں۔ میرا نام نارمن کروز ہے۔ ارسلا سٹیوز نے کہا تھا کہ تم سے بات کر لوں۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ آج ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ تمہارے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا؟ اس شخص نے سوچنے میں کئی سیکنڈ لگا دیے، پھر وہ بولا، ہاں، ہم آج ڈنر پر مل سکتے ہیں۔ عام طور پر میں ارسلا کی ماں لوڈیا کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، لیکن آج اسے کسی اور جگہ جانا ہے۔ ہم اس ریستوران میں مل سکتے ہیں جو میرے گھر سے نزدیک ہے۔ اس کا نام کیفے سانتیاگو ہے۔ مجھے اس کا پتہ معلوم ہے۔ کیا تم وہاں 5 بجے آ سکتے ہو؟ کروز نے کہا۔ ولی کا منہ بن گیا۔ ڈنر کے لیے یہ وقت بالکل بھی مناسب نہیں تھا، خاص طور پر کیوبانی باشندوں کے لیے جو عموماً دیر سے کھانا کھاتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ہے، لیکن ہمیں جیل میں اسی وقت کھانا ملا کرتا تھا اور مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ ولی نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ اسے بتایا کہ وہ سیاہ شرٹ اور کریم کلر کی پتلون پہن کر آئے گا تاکہ وہ اسے پہچان سکے۔ وہ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ریستوران پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا عام سا ریستوران تھا جس میں صرف 12 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر کیوبا کے شہر سانتیاگو اور اس کے ساحل کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ نارمن کروز ٹھیک 5 بجے وہاں پہنچا۔ ارسلا پہلے ہی اس کا حلیہ بتا چکی تھی، اس لیے ولی کو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کی عمر 60 کے لگ بھگ ہوگی، قد 6 فٹ، چوڑے شانے، زرد چہرہ، پچکے ہوئے گال اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ اس نے سیاہ دھاریوں والی سفید قمیض اور سرمئی رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی۔ کروز نے ولی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر کوسٹا؟ ولی نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا اور کروز اس کے سامنے بیٹھنے کے بجائے بائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں کبھی دروازے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتا۔ کیا اس کا تعلق طویل عرصے تک جیل میں رہنے سے ہے؟ کروز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ عادت مجھے اس وقت پڑی جب میں کاسترو کا مخالف ہونے کی وجہ سے زیر زمین چلا گیا۔ اس کے بعد جیل میں بھی یہ عادت برقرار رہی۔ وہاں بھی کئی لوگ خطرناک ہو سکتے تھے، خاص طور پر محافظ۔ ایک ویٹرس مینیو لے کر آئی اور کروز اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا جو دل چاہے منگوا لو، ولی نے کہا، آج کا کھانا میری طرف سے ہے۔ کروز کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے مینیو بند کیا اور جب ویٹرس آئی تو اس نے جوس، سوپ، گوشت کے پارچے، چاول، پھلیاں اور بھنے ہوئے گوشت کے علاوہ بیئر بھی منگوائی۔ ولی دیر سے کھانا کھاتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے صرف بیئر کا آرڈر دیا۔ ویٹرس کے جانے کے بعد کروز نے شرماتے ہوئے کہا،
میں بہت زیادہ گوشت کھاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جیل میں مجھے کئی سال تک گوشت نہیں ملا، اس لیے اب میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی باسکٹ میں ہاتھ ڈال کر ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا نکال لیا۔ یہ بھی ہمیں بہت کم ملتی تھی۔ تم سان سیباستیان کی جیل میں تھے؟ کروز نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ کیا تم البرٹو راموس نام کے کسی سیاسی قیدی کو جانتے ہو؟ یہ نام ولی نے اس فہرست سے تلاش کیا تھا جو کیوبا کی جیلوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے مرتب کی گئی تھی۔ کروز نے روٹی کا نوالا منہ میں رکھا اور بیئر کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، ہاں، ہم سب اسے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس نے ایک دفعہ جیل سے بھاگنے کی کوشش کی اور وقتی طور پر کامیاب رہا۔ اس نے کسی طرح نمک کا انتظام کر کے اچھی طرح اپنے پورے بدن پر لگا لیا، جس کے نتیجے میں اسے خارش ہوئی اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ چنانچہ اسے فوری علاج کے لیے ڈسپینسری میں داخل کر دیا گیا۔ رات گئے اس نے جیل کا ڈاکٹر بن کر مقامی سول ہسپتال کو فون کیا کہ مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے اسے ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس بھیجی جائے۔ کیونکہ اس وقت ڈسپینسری میں کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں تھا، اس لیے دوسرے قیدیوں نے اسے ایمبولینس میں سوار کروا دیا اور ہسپتال پہنچتے ہی وہ فرار ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی نقلی ہیرو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کروز نے لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد کہا، گو کہ اس کی اسکیم بہت شاندار تھی لیکن وہ پکڑا گیا۔ کیوبا ایک جزیرہ ہے اور اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ جیل سے بھاگے ہوئے قیدیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے غیر معمولی طور پر زرد ہوتے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اسے کم از کم 2 راتیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا۔ بہرحال دوبارہ پکڑے جانے کے بعد اسے طویل عرصے کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ یہ کہہ کر کروز نے بیئر کا ایک گھونٹ لیا۔ ولی نے بھی اس کی تقلید کی۔ کروز نے جو کچھ البرٹو کے بارے میں بتایا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ولی یہ سب کچھ پہلے ہی کمپیوٹر پر پڑھ چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ تم نے جیل میں اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیے، ولی نے کہا۔ کروز کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ہاں تقریباً۔ ہمارے پاس کیلنڈر نہیں تھا اور ہم گنتی بھول جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عرصہ 20 سال سے زیادہ ہی رہا ہوگا۔ اچانک آزادی ملنے پر تمہیں حیرت تو ہوئی ہوگی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ جیل میں قیدیوں پر کیا گزرتی ہے، کیونکہ تم وہاں کبھی نہیں رہے۔ میں کئی سالوں تک دوسرے قیدیوں کے ساتھ ایک کوٹھڑی میں سوتا رہا، جہاں مجھے رات بھر ان کے خراٹے، غراہٹ اور لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سننا پڑتیں۔ انہیں سوتے میں ڈراؤنے خواب آتے اور وہ چیخنے لگتے۔ یہ تماشا ہر رات ہوتا تھا، لیکن میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اب میں آزاد ہوں اور تم جانتے ہو کہ میری آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ وہ کیوں؟ خاموشی، اس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے وہ آوازیں یاد آنے لگتی ہیں جن کا میں عادی ہو چکا ہوں۔ میں گھنٹوں بستر پر لیٹا کچھ سننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہ خاموشی مجھے پریشان اور خوف زدہ کر رہی ہے۔ اس نے بیئر کا ایک اور گھونٹ لیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ میں دروازے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ اپنے موزے میں ایک چاقو رکھتا تھا جو میں نے خود ہی بنایا تھا۔ میں جزیرہ چھوڑتے وقت اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اور وہ اب بھی میرے پاس ہے۔ میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس نے سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک اور معاملہ سڑک پر چلنے کا ہے۔ جب میں یہاں آیا تو 1 یا 2 بلاک چل کر واپس ہو جاتا تھا۔ مجھے لمبا فاصلہ طے کرنے میں کافی وقت لگا۔ اب میں دور تک جاتا ہوں لیکن اس کے باوجود یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جیسے میں جیل سے بھاگ کر آیا ہوں اور کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے یا مجھے کوئی گولی مار دے گا۔ لائڈا کے ساتھ چلتے ہوئے یہ ڈر آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے۔ ولی نے مزید 2 بوتلیں بیئر کی منگوائیں اور بولا، کیا میامی میں تمہارا کسی ایسے شخص سے رابطہ ہے جو جیل میں تمہارے ساتھ تھا؟ کروز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جن لوگوں کے ساتھ میں جیل میں تھا وہ مر چکے ہیں یا ابھی تک قید کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ کروز نے بے حسی سے پہلو بدلا، جیسے ولی نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ ولی بھی لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا،
کہیں کروز مخبر تو نہیں بن گیا تھا اور دوسرے قیدیوں کے بارے میں جیل انتظامیہ کو اطلاعات پہنچانے لگا تھا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اکثر جیلوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کروز کی بے چینی کی یہ وجہ نہیں تھی، اور اس کی وضاحت اس نے چند لمحوں بعد کر دی۔ وہ قیدیوں کی تعداد میں کمی کر کے بچت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے ایسے قیدیوں کا انتخاب کیا جن کا ریکارڈ بے داغ تھا۔ میں نے دوران قید کسی احتجاج یا بھوک ہڑتال میں حصہ نہیں لیا۔ میرے کچھ ساتھی سیاسی قیدی اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں جلد از جلد جیل سے باہر آنا چاہ رہا تھا۔ اس کے باوجود اتنا عرصہ لگ گیا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ولی سوچ رہا تھا کہ کیا کروز میامی یا کسی اور شہر میں مقیم اپنے جیل کے ساتھیوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ولی ان سے بات کرے کیونکہ وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ کروز کھانا ختم کر چکا تھا۔ ولی نے ویٹرس کو بلا کر بل ادا کیا اور وہ دونوں دروازے کی طرف جانے لگے۔ کیا تم سمجھتے ہو مسٹر کروز کہ کل ہم دوبارہ ملاقات کر سکیں؟ ولی نے کہا۔ میں تم سے شادی کے بارے میں کچھ معاملات پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن فی الوقت مجھے کسی اور جگہ جانا ہے۔ گو کہ ابھی تک ولی نے شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس پر کروز کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ہونے والے دلہا کی جانچ ہو رہی تھی۔ کروز نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ میرے حق میں بہتر رہے گا، کروز نے کہا۔ کیوں نہ ہم کل دوپہر اس جگہ ملے جہاں لوگ ڈومینو کھیلنے آتے ہیں؟ ولی یہ سمجھ گیا کہ وہ کس جگہ کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ وہ 8ویں اسٹریٹ پر واقع ایک سایہ دار دالان تھا جہاں کیوبا کے عمر رسیدہ باشندے اپنا قومی کھیل کھیلنے آتے تھے۔ انہوں نے رخصت ہوتے وقت مصافحہ کیا۔ کروز نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا اور بولا، اطمینان کر لینا کہ کوئی تمہارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ کیا یہ شخص اسے دوستانہ مشورہ دے رہا تھا یا اس میں کوئی دھمکی چھپی ہوئی تھی؟ ولی کو فوراً اس کے چاقو کا خیال آیا جو وہ اپنے ساتھ جیل سے لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ کروز نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد ولی سستانے کی غرض سے عقبی پورچ میں بیٹھ گیا اور نارمن کروز نے اسے جو باتیں بتائی تھیں ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے بعد ہی وہ کوئی اگلا قدم اٹھا سکتا تھا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور وہ اپنی ماں کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی بیوہ ماں سیلویا اپنے ذاتی ہربل سٹور کی مالک تھی جو 8ویں اسٹریٹ پر اس کے گھر سے کئی بلاک کے فاصلے پر تھا۔ وہاں کئی لوگ اپنے پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے آتے تھے جن میں زیادہ تر کیوبا کے باشندے تھے۔ یہ شکایات جسمانی، جذباتی، رومانی اور معاشی ہوتی تھیں۔ سیلویا کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا۔ وہ پوری توجہ سے مریض کا مسئلہ سنتی اور پھر اس کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں سے بنی دوا تجویز کرتی یا پھر روحانی علاج کے لیے کسی سینٹ کا مجسمہ دیتی جو اس مرض کے لیے ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے مریض ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود اپنے روزمرہ مسائل کے حل کے لیے اسی کے پاس آتے تھے۔ وہ ان سے معمولی فیس لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس مریضوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا۔ ولی کا خیال تھا کہ ان برسوں کے دوران اس علاقے میں رہنے والی ہر فیملی اس کی ماں کے پاس علاج کے لیے آ چکی تھی اور اسی لیے وہ وہاں رہنے والے ہر فرد کو جانتی تھی۔ سیلویا نے فون اٹھایا اور ولی کا نمبر دیکھ کر بولی، بالآخر تمہیں ماں کو فون کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ اس نے ہسپانوی زبان میں کہا، کیونکہ تم میرے بجائے مجرموں اور دیگر اجنبیوں سے بات کرنے کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ اس کا شکایت کرنے کا مخصوص انداز تھا، چاہے وہ اسے کتنی ہی بار فون کیوں نہ کرے۔ ماں کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ولی نے ہمیشہ کی طرح ماں سے معذرت کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اسے چاہتا ہے۔ پھر مطلب کی بات پر آ گیا، مما، تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو کیوبا کے شہر سیباستیان سے آیا ہو؟ میں ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو اس شہر سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس کی ماں کچھ دیر سوچتی رہی۔ اس کی یادداشت کے خانے میں کئی لوگوں کے نام اور ذاتی کہانیاں محفوظ تھیں۔ 1 منٹ بعد ہی اس کے ذہن میں ایک مناسب نام آ گیا۔ تمہیں ہیلڈا سانچی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کئی برس پہلے اسی شہر سے آئی تھی اور وہاں سے آنے والے ہر فرد کو جانتی ہے۔ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ سیلویا نے اسے 27ویں ایونیو سے متصل ایک بڑی گلابی رنگ کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے بارے میں بتایا۔ ولی اس جگہ سے واقف تھا۔ تم وہاں جا کر ہیلڈا کے بارے میں پوچھو، ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ میں اسے فون کر کے بتا دوں گی کہ تم اس سے ملنے آ رہے ہو۔ ولی نے ماں کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔
پھر اس نے ان معلومات کا ایک پرنٹ آؤٹ نکالا جو اس نے سیباستان کے بارے میں جمع کی تھیں اور ہیلڈا سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سیڑھیوں پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی عمر 70 سال، چھوٹا قد اور بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ اسے دوسری منزل پر واقع اپنے اپارٹمنٹ میں لے گئی۔ ولی جانتا تھا کہ کیوبا سے جلا وطن ہو کر آنے والے ہمیشہ اپنے شہروں سے جڑے رہتے ہیں اور وہاں کی یادیں تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ ہیلڈا سے وہاں کے لوگوں، مقامات اور واقعات کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا اور وہ اسے جوابات دیتی رہی۔ اس نے ولی کو ایک البم دکھائی جس میں اس کی کئی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھیں۔ پھر اس نے ولی کے ایک سوال پر اپنا سیل فون اٹھایا اور سیباستان میں مقیم اپنی ایک دوست ایمیلیا مارٹینز سے اس کی بات کروائی۔ ولی اس سے 15 منٹ تک بات کرتا رہا اور اس دوران اس نے وہ سب کچھ معلوم کر لیا جو وہ چاہتا تھا۔ پھر اس نے مسز سانچی کا شکریہ ادا کیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے ایک پرانے دوست فرینکی لاگوس کو فون کیا جو میامی پولیس میں سراغ رساں تھا۔ ولی بھی پرائیویٹ سراغ رساں بننے سے پہلے اس کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ وہ دوسرے دن ملاقات پر متفق ہو گئے۔ ولی نے اپنے لیے ایک اور بیئر کا گلاس بنایا اور عقبی پورچ میں بیٹھ کر ہیلڈا اور اس کی دوست نے جو کچھ بتایا تھا اس پر غور کرنے لگا۔ اس دوران وہ اس شخص کے بارے میں بھی سوچتا رہا جو اپنے آپ کو نارمن کروز کہہ رہا تھا۔ جب وہ اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا تب بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ کروز سے ملاقات کرنے کے لیے ولی مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے ہی پہنچ گیا۔ وہ جگہ ڈومینو پارک کے نام سے مشہور تھی۔ دراصل وہ 30 مربع فٹ کا صحن تھا جس کے چاروں طرف لوہے کے تاروں کی باڑ اور اوپر سرخ ٹائلوں کی چھت تھی۔ اس چھت کے نیچے موٹے پلاسٹک کی میزیں رکھی ہوئی تھیں جو خاص طور پر ڈومینو کھیلنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ دوپہر تک وہ تمام میزیں بھر جاتی تھیں اور کھیل میں حصہ لینے والے عام طور پر عمر رسیدہ مرد ہوتے تھے۔ بقیہ لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے اور اس دوران کھیل پر تبصرہ بھی کرتے رہتے۔ صحن کے بالکل عقب میں 2 میزیں ایسی تھیں جن کی اوپری سطح پر شطرنج بنی ہوئی تھی۔ یہ میزیں ان لوگوں کے لیے تھیں جو شطرنج کے کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک میز خالی تھی۔ ولی اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد نارمن کروز بھی آ گیا اور دروازے کے سامنے منہ کر کے ولی کی میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے وہی گزشتہ روز والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے صحن کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں نے جیل میں یہ کھیل بہت کھیلا ہے۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، اس لیے یہی کھیلتے رہتے تھے اور مجھے اس میں اچھی خاصی مہارت ہو گئی۔ ولی نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کروز پر نظریں جما دیں۔ یہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ تمہارے شہر میں میری ماں کا بھی کوئی واقف ہے۔ بظاہر کروز نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی لیکن وہ تھوڑا محتاط ہو گیا۔ اس میز پر رکھے ہوئے کاغذوں پر نظر ڈالی اور ولی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، شاید میں اسے نہیں جانتا کیونکہ میری پرورش ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی جو سیباستان سے بہت دور تھا۔ بچپن میں مجھے شہر آنے کا موقع نہیں ملا اور جب بڑے ہونے کے بعد آیا تو میرا سارا وقت جیل میں گزر گیا۔ ولی نے اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ سٹی ہال کے برابر والے اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کی عمارت پر سبز رنگ ہوا تھا اور اس کے سامنے سڑک پر ان ہیروز کے سفید مجسمے نصب تھے جنہوں نے اسپین کے خلاف آزادی کی جنگ میں حصہ لیا۔ کروز نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے بالکل یاد نہیں۔ ان کی فیملی کا سینٹرل اسکوائر میں مووی تھیٹر تھا جس کا نام اس نے ایتھینا بتایا۔ اس کی اندرونی دیواروں پر یونانی دیوتاؤں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں اور شہر کے سب لوگ وہاں ہسپانوی اور امریکی فلمیں دیکھنے آتے تھے۔ کروز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، فلمیں نہیں دیکھتے۔ ولی نے سر ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، حکومت نے تھیٹر کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی ماں سرکاری ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کرنے لگی۔ وہ ہسپتال پرانے کیتھولک چرچ کے بالکل برابر میں تھا۔ کروز نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہاں ایک چرچ تھا اور بس۔ ولی مسکراتے ہوئے بولا، ظاہر ہے اس زمانے میں کیوبا کے ہر شہر میں کم از کم ایک کیتھولک چرچ ہوا کرتا تھا۔ کروز نے ایک بار پھر کندھے اچکا دیے۔ ولی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اب جو بات میں تم سے پوچھنے والا ہوں وہ یقیناً تمہیں یاد ہوگی۔ اس عورت نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جیل ایک پہاڑی پر ہے جو ساحل سے زیادہ دور نہیں۔ کروز نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔
اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ بکینی میں ملبوس لڑکیاں ساحل پر آتی تھیں اور ان قیدیوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتیں جو انہیں جیل کی کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہوتے۔ جواب میں وہ بھی ان لڑکیوں کو اشارے کرتے اور سیٹیاں بجاتے۔ کروز نے تائید کرتے ہوئے کہا لگایا، ہاں وہ اس کے عادی ہو گئے تھے۔ اس طرح تو تم لوگ ان کے دیوانے ہو گئے ہوگے اور تمہاری تشنگی بھی بڑھ رہی ہوگی۔ کروز اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، بالکل، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کر اشارے کرتی اور طرح طرح کے پوز بناتی تھیں اور ان کا مقصد ہمیں پاگل بنانا تھا اور ہم بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں، ولی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، دلچسپ بات یہ کہ تم جو کچھ بتا رہے ہو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس عورت نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیاں قیدیوں کو نہیں بلکہ واچ ٹاور میں بیٹھے ہوئے محافظوں کو اشارے کرتی تھیں۔ قیدی تو جیل کی دیواروں کے پیچھے بند تھے اور وہاں سے انہیں ساحل نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی لڑکیاں انہیں دیکھ سکتی تھیں، صرف واچ ٹاور میں بیٹھے ہوئے محافظوں کو ہی ساحل نظر آتا تھا۔ وہ لڑکیاں ان محافظوں سے نفرت کرتی تھیں کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا دوست جیل میں بند تھا۔ وہ انہیں لعنت دکھاتی اور انہیں مختلف القابات سے نوازتیں۔ کروز پتھر کے مانند بت بنا بیٹھا رہا۔ ولی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نارمن کروز کا نام سیاسی قیدیوں کی فہرست میں ہے جو کئی سال تک اس جیل میں رہے۔ گزشتہ روز میری اس شہر میں رہنے والی ایک خاتون مسز مارٹینز سے بات ہوئی جس کا بڑا بھائی اس جیل میں تھا، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ اس جیل میں نارمن کروز نامی ایک قیدی تھا جسے کئی برس پہلے مار دیا گیا۔ اس نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن پکڑا گیا اور محافظوں نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی کوئی فیملی نہیں تھی، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا جو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اسے لاوارثوں کی طرح دفن کر دیا گیا۔ اسے یاد رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد سب اسے بھول گئے۔ کروز کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، تاہم اس کی آنکھوں میں سوچ کی لہریں ابھر رہی تھیں، پھر بھی وہ خاموش رہا۔ ولی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم جیل کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو کیونکہ تم سیاسی قیدی نہیں بلکہ جیل میں محافظ تھے، اس لیے تمہیں ہیرو نہیں بلکہ ولن کہا جائے گا۔ ممکن ہے کہ تم بھی ان محافظوں میں شامل رہے ہو جنہوں نے بے پناہ تشدد کر کے نارمن کروز کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تم جب یہاں آئے تو اس کی شناخت اختیار کر لی اور ہیرو بن گئے۔ پھر تم نے لائڈا سٹیوز کے دل میں جگہ بنائی تاکہ شادی کر کے اس کی دولت پر ہاتھ صاف کر سکو۔ تم ایک دھوکے باز، مجرم اور شاید قاتل بھی ہو۔ کروز نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور کھڑا ہونے لگا۔ کوئی حرکت نہ کرنا، ولی نے حکم دیا اور اپنی بیلٹ میں بندھا ہوا پستول نکالنے لگا۔ تم مجھے گولی نہیں مار سکتے، کروز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ولی نے چاروں طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، صرف بآواز بلند اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ شخص کیوبا کے قید خانے میں محافظ تھا۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ یا ان کے دوست رشتہ دار ان جیلوں میں رہ چکے ہوں گے یا ان کے عزیز و اقارب دوران قید مر گئے ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ اس شخص نے جال میں پھنسے ہوئے جانور کی طرح چاروں طرف دیکھا۔ وہ پسینے میں نہا رہا تھا اور ڈر کے مارے اس پر کپ کپی طاری تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کی۔ ولی نے فرینکی لاگوس کو اشارہ کیا جو ایک دوسرے آفیسر کے ساتھ گیٹ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے آئے اور اسے جھوٹی شناخت سے امریکہ میں داخل ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ دھوکہ دہی کے الزامات اس کے علاوہ تھے۔ اب جیل کا سابق محافظ خود قیدی بن گیا تھا۔ اس نے آخری بار کھا جانے والی نظروں سے ولی کو دیکھا جس نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا اور پولیس والوں کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ ارسلہ اور اس کے گھر والوں نے اس معاملے میں کافی سخاوت دکھائی، گو کہ ولی نے ایک دن میں ہی اس جال سازی کو بے نقاب کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے پورے ہفتے کا معاوضہ دیا۔ چند دنوں بعد فرینکی لاگوس نے ولی کو فون کر کے بتایا کہ اس جیل کے ایک سابق قیدی کے ذریعے مجرم کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کا اصلی نام گارشیا ہے اور وہ در حقیقت سیباستان کی جیل میں محافظ تھا۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے اور حکام اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ چند ہفتوں کے بعد
ایک پارک میں ولی کی ارسلہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، تمہاری ماں کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ کسی دکھ کے بغیر اس رومانس کو بھلا چکی ہے اور تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ولی سوچنے لگا کہ آخر بڑی بی کو اس عمر میں عشق کے سمندر میں غوطہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، جبکہ وہ ڈھلتی جوانی میں بھی یہ ہمت نہیں کر پایا تھا۔